السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ریاض الصالحین کی تیسری حدیث ہم اور آپ جانیں گے جو بھی نیت سے متعلق ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ہجرت بعد الفتح، مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ لا ہجرت من مکہ لأنہا صارت دار اسلام، اس لیے کہ اب وہ دار اسلام ہو گیا، اسلامی حکومت کا ایک حصہ بن گیا۔ اب وہاں سے پھر چھوڑ کر اسلام کی خاطر دوسری جگہ جانے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ کلوز کر دیا کہ اب تو مکہ میں رہنے والا بھی اسلامی حکومت میں ہے، مدینہ میں رہنے والا بھی اسلامی حکومت میں ہے۔ جو مکہ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو جو سہولتیں حاصل ہوں گی وہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو وہ حاصل ہوں گی، اس لیے اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں فرمایا کہ ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ کوئی جہاد کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، کوئی اس کی نیت کرتا ہے یا کسی کی فتح کی نیت تھی، کسی کی ہجرت کی نیت تھی تو اس کو اجر ملے گا۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے، جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے، لڑائی کے لیے، یہ اسلام کی بلندی کی خاطر، اسلام کے پرچار و پرشار کی خاطر، فَانْفِرُوا، تو نکلا کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ اس حدیث گرامی سے بھی معلوم ہوا کہ نیت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث گرامی جو میرے سامنے ہے، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں: كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شركوكم في الاجر، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک غزوہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، تم جہاں بھی جس راستے بھی چلے ہو اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ مدینہ میں رہنے والے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو روکنے کی والی چیز صرف مرض تھی، مرض تھا، بیماری تھی، یعنی وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اجروں میں، تمہارے سارے ثوابوں میں ان کو شامل رکھا ہے۔ لیکن دوسری روایت میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ شرکوکم فی الاجر، مگر یہ کہ وہ لوگ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی تمہارے شریک ہیں اجر میں، تمہارے شریک ہیں اجر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اجر میں حصہ دار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مدینہ میں ان لوگوں کے رک جانے کی وجہ عذر تھا، بیماری تھی، وہ شوق سے نہیں رک رہے تھے، ان کے دل و دماغ میں نیت تھی اس بات کی اور خواہش تھی اس بات کی کہ اگر وہ تندرست ہوتے، انہیں کوئی عذر نہیں ہوتا تو وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر میں شامل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اگر خالص ہوگی تو گھر بیٹھے ہم کما سکتے ہیں، اجر کما سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہم ثواب اٹھا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے ہم اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودیاں حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث گرامی سے پتہ چلتا ہے۔ اسی حدیث کا ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے، یعنی ہمارے غائبانے میں مدینہ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ہم لوگ چاہے جس راستے چلے ہوں، جس وادی کو ہم نے طے کیا ہو، جس گھاٹی سے ہم گزرے ہوں، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ کیوں؟ کس چیز میں؟ ثواب میں۔
ہم نے راستے کی جو تکلیف بھی برداشت کی، گھاٹیوں سے گزرتے وقت جو پریشانیاں جھیلی، یا وادیوں سے گزرتے وقت جو مصیبتیں ہم نے برداشت کی، جتنی بھی پریشانیاں ہم کو راستے میں ہوئی ہیں، یا لڑائی میں ہم نے جتنا بھی یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، ان سب میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو عذر نے روک لیا تھا، ورنہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ساتھ رکھا ہے اجر میں. عذر میں وہ عذر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تو اللہ نے اجر میں ان کو ہمارے ساتھ کر دیا، تو اجر میں وہ شریک تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت ان کی خالص تھی، نیت ان کی درست تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. نیت خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں بغیر کام کیے بھی، بغیر نیکی کیے بھی اجر لکھ دے گا. اور نیت خالص نہیں ہوگی تو کام کرنے کے باوجود بھی، عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارا نام اعمال خالی رہے گا. رب العالمین ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے. اللہ کے رسول کی ان باتوں کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، اور اپنے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.